اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صلوات ارشاد فرمائے محمد تعلیمات اسلامی قرآن کے ذیل میں کئی موضوعات پر منحصر اخلاق، تربیت، تعلیم، سیاست، فرہنگ، تمدن، ہر موضوع قرآن کے آیات کے ذیل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام نہ مذہب جاہل ہے اور نہ مسلمانوں کو جہالت میں رکھنا چاہتا ہے۔ جہالت ان پڑھی کی وجہ سے نہیں ہوتی، جہالت ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر ان پڑھ انسان جاہل نہیں ہوتا اور ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن جاہلیت کے بارے میں بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں جاہلیت کی طبقہ بندی ہے۔ جاہلیت ہر زمانے میں اپ گریڈ ہوتا ہے۔ پہلا جنریشن جاہلیت کا، دوسرا جنریشن، ماڈرن جنریشن، یہ جاہلیت میں بھی ہے۔ قرآن نے پہلے جاہلیت کو جاہلیت الاولیٰ کہا، پہلی جاہلیت۔ صرف ایک ہی جاہلیت پر منحصر نہیں کیا۔ اگر قرآن نے جاہلیت الاولیٰ کہا ہے، پہلی جاہلیت، اس کا مطلب جاہلیت الاخریٰ بھی ہے، دوسری جاہلیت بھی ہے، تیسری جاہلیت بھی ہے۔ حتی الامکان یہ کوشش رہا، امیر المؤمنین نے اس بات کو کوشش کیا، ائمہ نے اس بات کو کوشش کیا کہ شیعیان، ان کے شیعہ سیلف ڈیپینڈ رہے، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ جو عظیم ترین برنامے یہ حکومت اسلامی، قوم میں نہ جہالت رہے اور نہ غربت رہے، یہ دونوں نقص ہیں۔ اور جہالت مقدمہ ہے غربت کا، جہالت مقدمہ ہے کرائم کا۔ ضروری نہیں کرائم کرنے والا ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ان کے کرائم لیگلائز ہوتے، پڑھے لکھوں کے کرائم لیگلائز ہوتے۔ امام کو ایسے لوگوں سے بڑا خطرہ رہا۔
امام جانتے تھے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی نظام انسانیت میں خلل پیدا ہوگا۔ سب سے زیادہ امام کی حکومت میں ڈسٹربنس ان لوگوں سے تھا جو حکومت میں رہ کر کرائم کو لیگلائز کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے امام نے سخت ترین کارروائی فرمائی۔ جتنے گورنرز جو امام کے نظریے کے نہیں تھے، اس میں سے اکثریت کو امام نے معزول کیا اور اپنے لوگوں کو اس مقام پر ارسال کیا۔ زمانے جاہلیت میں جہالت کی حد یہ تھی کہ اس دور میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج کی ماڈرن جاہلیت میں ابارشن کے ذریعے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرق کچھ نہیں ہے۔ چند تقریروں پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج دنیا میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی کمی نہیں ہے، لیکن اسی کے برمقابل کرائم ریٹ ہر زمانے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف امام کے لیے یہ تھی کہ امام ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کوالٹیز کے حامل تھے، یعنی امام اس میں کافی دقیق تھے۔ بہت سارے لوگ امام کے پاس آتے تھے جن کا سابقہ اسلام میں اچھا ہوتا تھا، وہ امام کے پاس آ کر فوراً اپنے ڈگریز کی بنا پر گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین پورٹ فولیوز کا ڈیمانڈ کرتے تھے۔ کوئی گورنر بصرے کا بننا چاہتا تھا، کوئی کوفے، کوئی خراسان کا گورنر، یا کوئی خوزستان یعنی اہواز کا گورنر۔ تو یاد رکھیں، ایک حکومت کے اس طرز میں امام علی کی نگاہ اقتصاد پر بھی زیادہ تھی، کیونکہ اقتصاد کافی مؤثر ہوتا ہے۔ جو 5 برنامے حضرت ابراہیم کے، میں اس سے آگے بڑھاؤں گا آج، کیونکہ بہت ساری باتیں اس کے ذیل میں ہیں۔ نوجوان قرآن سے محجور نہ رہیں، قرآن کو تنہا نہ چھوڑیں، ہو سکے تو کم از کم روزانہ 5 آیتیں تلاوت کے ساتھ اس کی تفسیر کے اوپر نگاہ کریں۔ آج کے ماڈرن زمانے میں انٹرنیٹ نے آپ کو اتنے فیسلٹیز دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے مختلف تفاسیر کی سیر کر سکتے۔ آپ تشیع کے بھی تفاسیر کو سیر کریں، اہل سنت کے بھی تفاسیر کو سیر کریں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی پرایا آئے اور قرآن کے بارے میں چیلنج کرے اور آپ کے پاس یا ہمارے پاس جواب نہ ہو، جیسا کہ امام اپنے وصایا میں فرماتے ہیں، وصیتوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، خدا را خدا را، تم لوگ قرآن کے اوپر نگاہ رکھو، قرآن کو تھامو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے تمہارے جیتے جی تمہارے سامنے کوئی اور قرآن کو لے کر آگے بڑھ جائے۔ امام کو کافی درد تھا۔ دوسری چیز، آپ زیادہ تر کوشش کریں، کیونکہ یہ گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ، حکومت اسلامی کا اتنا وسیع ٹاپک ہے، یہ ایک سمندر ہے یہ، جس میں ہم خود زیادہ نہیں گئے، جتنا بھی گئے کافی زیادہ سبجیکٹ ہے یہ، اور کافی ایک طولانی مدت کا سبجیکٹ ہے یہ۔ آپ لوگ کوشش کریں مالک اشتر کا عہد نامہ اسٹڈی کرنے کی۔ مالک اشتر کا عہد نامہ دیکھیں، آپ لوگ اس کے پرنسپلز معلوم کریں، امام نے کن کن چیزوں پر زور دیا ہے، ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا کیا کام امام نے قدم اٹھائے، یہ سب۔ زیادہ تر کوشش کریں امام حسین کے خطوط، امام حسن کے خطوط، جس کے اندر الہی، سیاسی، فرنگی ہر سبجیکٹس پائے جاتے ہیں، امام نے کیا لکھا ہے۔
جناب زینب کے خطبے، کیونکہ حضرت زینب کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی۔ کربلا کے بعد جو سب سے پہلا حملہ ہوا ہے وہ ہے حضرت زینب پر۔ حضرت زینب کی اتنی بڑی زندگی کہ رسول اللہ کے آغوش میں، علی مرتضیٰ بابا کے آغوش میں، اپنی ماں کے آغوش میں، بھائی حسن، بھائی حسین، خامس آل ابا، پنجتن پاک کے آغوش میں پرورش پانے والی یہ زینب آج خدا کی قسم اتنی مظلوم شخصیت ہے۔ درس تفسیر دینے والی زینب کے آثار میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 3 یا 4 خطبوں کی۔ اتنی بڑی شخصیت، 3 یا 4 خطبے یا 5 خطبے جو کربلا سے لے کر کوفے تک جو بھی پریزرو کیا گیا ہے وہی ہمارے پاس ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ حتیٰ اتنی مظلوم شخصیت ہے، تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں ہمارے پاس، یعنی اتنا آثار زینبیہ کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ زینب ایک دور کے انقلاب کی محافظہ نہیں تھی، بلکہ انقلاب رسول سے لے کر حسین تک کی محافظہ تھی، یعنی پنجتن کی محافظہ تھی۔ اس شخصیت کے بارے میں بھی آپ لوگ نظر رکھیں۔ اب ان باتوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکومت کی برقراری کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا گورنمنٹ میں جو یہ نیگیٹو کوالٹیز رکھنے والے لوگ ہیں۔ حکومت اسلامی کے لیے یہ لوگ نہیں کام کر سکتے۔ ایک خاکہ دے دیا امام نے، ہر دور میں یہ لوگوں کو حکومت میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتفاق سے حکومتوں میں ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں جس سے نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ایک امام نے فرمایا بخیل حکومت میں نہیں آنا چاہیے، کنجوس۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نصیحت میں امام حسن سے فرماتے ہیں، یا بنائی لا تصاحب بالبخیل، یعنی بخیل کے ساتھ فرینڈشپ نہیں رکھو، اس لیے کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بخیل صرف اپنا دیکھتا ہے۔ سب سے پہلی شرط امام کی یہی تھی، حکومت میں بخیل نہیں آنا چاہیے۔ امام خیرات و صدقات ادا کیا کرتے تھے غریبوں میں۔ کسی نے اعتراض کیا امام کو کہ آپ اتنا پیسہ کیوں خرچتے ہیں آپ غریبوں پر، تھوڑا بہت صحیح ہے، اتنا پیسہ مت خرچیں۔ امام نے جواب دیا کہ خیرات میں کر رہا ہوں، بخل تجھے ہو رہا ہے، کنجوسی تجھے ہو رہی ہے۔ یعنی کنجوس نہ خود کار خیر کرے گا بلکہ آپ کو بھی کار خیر کرنے نہیں دے گا۔ خاص تاکیدات، جو 4 عیب دار لوگوں سے امام نے جو بچنے کو کہا تھا امام حسن اور امام حسین کو، اس میں سے ایک بخل، لوگوں کے اموال پر بری نگاہ رکھنے والا۔ اور یہی کوالیفیکیشنز مسجد و محراب کے بھی ہیں، البتہ فقہ کے دوسرے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ کوالیفیکیشنز مسجد اور محراب کے بھی ہیں۔ لوگوں کے اموال پر بری نگاہ بد نہیں رکھنے والا ہو۔ اگر لوگوں کے اموال پر نگاہ بد رکھے گا، جیسا کہ آج ہوتا ہے ہفتہ وصولی، دکانوں داروں کو لوٹنا، تاجروں کو لوٹنا، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے حکومت میں رائج تھا ہفتہ وصولی۔
یہ لوگ شہر بشہر، کھریا بکھریا، ہر گلی ہر دکان باقاعدہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے اموال مردم کو لوٹا کرتے تھے تاکہ اپنا خزانہ بھرتے رہیں۔ لوٹنے کے طریقے بھی تھے باقاعدہ، ٹیکس کے نام پر، ظلم کے نام پر۔ اگر علی کا چاہنے والا ہو گیا تو واہ ویلا، اس کا خاندان خراب۔ کافی مشکلات کا دور تھا۔ اسی لیے شام میں اس دور میں شیعیان اہل بیت کا وجود بالکل کم تھا یا نہیں کے برابر تھا۔ لوگوں کو تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھنے والے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا لوگوں کو، یہ حاکم یا امام علی ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی غریبوں کو تحقیر نگاہ سے دیکھنا۔ حتیٰ آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی، اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، جمعے کی نماز کا یہ نعرہ، میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، خود کو پہلے پھر دوسرے نماز گزاروں کو، دوسرے لوگوں کو۔ کبھی بھی تحقیر آمیز سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے، اس لیے کہ مومن کو حقیر کرنا اس سے بدتر ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لجن لگایا جائے، یعنی گندی مٹی تھوپی جائے۔ چھٹویں امام سے کسی نے آ کر سوال کیا تھا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں مومن کی عزت کتنی ہے؟ کیا ہے مومن کی عزت؟ امام اس وقت طواف کی عالم میں تھے۔ امام نے خانہ کعبہ کے اس پردے کے اوپر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد فرمایا کہ تیری نگاہ میں یہ خانہ کعبہ کے پردے کی کتنی عزت ہے؟ اس نے کہا کہ مقدس پردہ ہے، بہت عزت ہوتی ہے اس کی۔ امام نے فرمایا کہ مومن کی عزت میری نگاہ میں اس پردے سے زیادہ ہے۔ یعنی تحقیر مومن تحقیر امام۔ فقیر بھی اگر آ جائے گھر پر، اسے تحقیر آمیز طریقے سے برتاؤ نہ کرو، یہ اصول اسلامی ہے۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں امام کی حدیث ہے، ان المسکین رسول اللہ فمن اطاعہ اطاع اللہ ومن منعہ منع اللہ۔ مسکین اللہ کا رسول ہے۔ رسول مطلب وہ رسول نہیں جو پیغمبر، رسول مطلب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اپرچونٹی آئی، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ بھیج دیتا ہے غریب کو تاکہ تم صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس کو دیا، ولو کم ہی کیوں نہ ہو، لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ۔ کم دینے میں شرماؤ نہیں، کیونکہ کم دینا نہ دینے سے بہتر ہے۔ جو بھی مسکین کے حوالے کرے گا گویا اللہ سے اس نے تجارت کی ہے، اللہ کو دیا ہے۔ جس نے بھی اسے منع کیا، اللہ کو گویا منع کیا۔ اگر نہیں ہے فرضاً تو مسکین کو ایک اچھے جملات کے ذریعے سے اسے رد کر دو تاکہ دوسرے دن وہ مایوس نہ ہو جائیں اور دوبارہ تمہارے پاس آ جائیں۔ لوگوں کو تحقیر سے، امام علی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب صفات اس دور میں رائج ہو چکے تھے۔ جاہل کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا۔ حکومت میں اگر جاہل آ جائے، امام فرماتے ہیں کہ یہ دستگاہ مجھے نہیں چاہیے۔ لوگ پڑھے لکھے ہوں، میچورٹی ہو ان کے اندر، حالات فہم ہو، خود ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنے والے ہوں، ہر چیز پر۔ آج دیکھیں ہماری مدیریت میں اور دنیا والوں کی مدیریت میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسروں کی مدیریت کا پہلے آپ سن لیں۔ دوسروں کی مدیریت ناقص مدیریت ہوتی ہے۔ 5 سال پہلے الیکشن میں میجورٹی کے ووٹس لاتے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد یہ دوبارہ بھی آئے تو کم ووٹوں کے ذریعے سے آتے ہیں، یعنی لیک آف ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے۔ لیکن
مکتب غدیر یا مکتب علی سے تعلق رکھنے والے حاکم کی طرف نگاہ کیا جائے، خود آپ کے سامنے ولی فقیہ کی حکومت، آیت اللہ خامنہئی کی حکومت، آیت اللہ خامنہئی کو رہبر بن کر تقریباً 27 یا 28 سال ہو چکی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا ان کی عزت کم ہوئی ہے؟ عزت اضافہ ہوئی ہے، عزت اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے، ساری دنیا میں ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ انسان جب علم کے ساتھ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک سلامت، ایک لیاقت۔ حکومت کے شرائط میں سے امیر المومنین کی ایک سلامت یعنی سلامتی دین، سلامتی ایمان، سلامتی تقوی، اس کے ساتھ لیاقت بھی ہونی چاہیے۔ اتفاق سے کرسچینٹی کے اندر یہ نہیں ہے۔ کرسچینٹی کے بزرگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم خدا اور دنیا کو دونوں ایک ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ خدا ایک کلیسا یعنی چرچ کے خدا نے، جو ان کا ایک قرون وسطیٰ کا ان کا نعرہ تھا، خدا ایک کلیسا، چرچ کا خدا، اس نے ہمیں اتنا ویک کر دیا کہ ہم ایک ساتھ دو چیزوں کو لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن اسلام کے لیے اتفاقاً یہ آسان ترین روش ہے کہ خدا کو اور دنیا کو، دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر جائیں، اور کامیاب ترین زندگی، ناکام ترین زندگی نہیں، کامیاب ترین زندگی۔ اتنا اسلام نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ آج کا جوان اپنے آفیسز کے اندر دین کی حفاظت کرنا اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آج کا جوان نماز کا پابند ہے، آفس کے اندر اکثریت، اقلیت کی بات چھوڑ دیں، آپ اکثریت کو دیکھیں، اکثریت حجاب، اکثریت فرہنگ اسلامی کی محافظ، اکثر جوان فرہنگ اسلامی کو اپنے اندر ڈالنے والے، اپنے آپ کو محرمات سے روکنے والے، واجبات کو وقت پر ادا کرنے والے، اتفاق سے اتنا کافی۔ نماز شب اور دیگر مستحب نمازیں یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک معزز ترین جوان وہ ہے جو صرف واجبات کی طرف توجہ دے اور محرمات سے خود کو روک لے۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ بہت سارے بہتر ہوتا ہے، یہ بہت سارے جگہوں پر انسان ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز رشوت خواری۔ یہ سب بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب عیوب میں سے، حتیٰ کفر کی حکومت میں بھی عیب ہے، رشوت خواری، برائبری، یہ سب عیب میں سے۔ قانون باز، دین کے ساتھ کھیلنے والا، شرعی ٹوپی پہنانے والا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا، ایک ہوتا ہے شرعی ٹوپی پہنانا، یعنی ایسا ایکٹ کرنا جس سے قانون بھی نہ ٹوٹے اور اپنا کام بھی ہو جائے۔ جس طریقے سے اصحاب سبت، کمپینینز آف سیٹرڈے، قرآن کے اندر ہے۔ اصحاب سبت مچھلی کا واقعہ، یہود، خدا نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، کیونکہ اس کے ریزنز ہیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی ہیں، اوپر آنے کے بعد آکسیجن، باہر کا آکسیجن، پھر ایک کثیر تعداد مچھلیوں کی، اتفاق سے ان کو وہی دن پسند آتا تھا۔ انہوں نے بعض چھوٹے چھوٹے تالابوں کو بنا کر رکھ دیا تھا سمندر کے پاس، تاکہ ہفتے کے دن کی ساری مچھلیاں اوپر آنے کے بعد تالابوں میں پھنس جائے، اس مچھلی کو اتوار کو پکڑ کر کھائیں، کہ اللہ کا قانون بھی حفاظت ہو جائے، ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں قانون باز، شرعی ٹوپی پہنانے والے۔ امام فرماتے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ قانون کا لباس پہن کر قانون بازی کریں، اسلام کا لباس پہن کر اسلام بازی کریں، اسلام کا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ روبا ہیں، یہ ہینا ہیں، یہ لومڑی ہیں، یہ صرف نقصان کے علاوہ کچھ نہیں پہنچا سکتے، یہ فاجر ہیں۔ امام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں فاجروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں کوڑی کی دام پر بیچ دیں گے۔ فاجر
मौलवी भी होते हैं, फाजिर मौलवी संजीदे मजमे के सामने जब आते हैं, जब वाह नहीं होती तो संजीदी मजलिस पढ़ लेते हैं। दूसरे उस मिंबर पर जब जाते हैं जहाँ सिर्फ माहौल उछलने का, वाह का, चीखने का माहौल होता है, वहाँ पे फिर अपना रवैया बदल देते हैं। इमाम फरमाते हैं ऐसे लोग, ये लोग कानून बाज हैं। कहीं पर भी जाओ अपनी एक आइडेंटिटी रखो, रंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। इमाम फरमाते हैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। हर तबके वाले को अपने जहन में रखें आप। सिर्फ हुकूमत से मुराद ये ना सोचें फाइनेंस मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये मत सोचें। यानी पूरे कैटेगरीज़ को जहन में रखें। मुल्ला, पंडित, चर्च का, कलीसिया का बड़ा, फादर, रूहानी, गैर रूहानी, यानी जो मानवियत की तरफ दावत देने वाला, गैर मानवियत की तरफ कलेक्टर, हर एक को निगाह में रखें। क्योंकि मैंने पहले कहा था, 2 दिन पहले या कल कहा था मैंने, कि जो भी मैं क्वालिटीज़ बताऊंगा ये हर एक के ऊपर है, एक ख़ास गिरोह पर नहीं है और हर ज़माने के लिए ये। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि हरीस के साथ काम नहीं करूंगा मैं। हरीस यानी वही जो हेर्स, हमेशा ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, फ़लाँ चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, आकर कहने लगा यब्न रसूलिल्लाह, हमारे पास बहुत शिया हैं, आप हमारे पास आ जाएं। ये बहुत सुना है आपने। तो इमाम ने फरमाया कि क्या क्या करते हैं शिया। उसने कहा कि आपके जद के गम में गम शुरू कर चुके हैं लोग, गम करते हैं, खुशियों में खुश रहते हैं, सलामती के लिए दुआ करते हैं, आपकी सदक़ात देते हैं आपके लिए, फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं। इमाम ने फरमाया कि जितना कुछ तुम बता रहे हो ये सब शियों की अलामतें नहीं, बल्कि मेरे मुहिब की अलामतें ही। मुहिब में और शिया में फ़र्क है। उसने कहा कि फिर आपके शियों की अलामतें क्या हैं। इमाम ने एक तफसील बताया जो मेरा यहाँ पर वो नहीं है बयान करने का। तो उसमें से ये हिर्स के बारे में इमाम फरमाते हैं वला युतअमु तम उल उक़ाब गुराब, यानी मेरा शिया कव्वे की तरह हरीस नहीं होता। कव्वे की तरह हरीस नहीं होता मतलब कव्वे की एक खुसूसियत है, आप रोटी के टुकड़े करें, कौवों के सामने डालें, कौवा जाएगा, एक टुकड़ा अपने मुंह में रखेगा, अभी वो ख़त्म नहीं होगा, दूसरे निवाले पर हमला करेगा। कव्वे की तरह हरीस ना हो। उसके बाद इमाम ने और एक सिफत भी बताई शियों की सिफत ये बताई, शियतुना मन ला यहिर्रु हरीरुल कल्ब, हमारा शिया कुत्तों की तरह नहीं भौंकता। शिया डिसेंट बात करता है। शिया बड़े बड़े आवाज़ों में आवाज़ें निकालता है। मिंबरों की तरफ रहो या कहीं पर भी कोई भी तकरीर में रहो, आप डिसेंट बात करें। ये डिसेंट बात करना एक तरीक़ा है जिससे इंसान समझता है। चीखम पुकार में नहीं समझ में आता। आप घर के अंदर चीख चीख के घर में बात करेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, पागल कुत्ता काट दिया, सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। लेकिन आप एक लॉजिकल मेथड में जब बात करेंगे, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, दोस्तों के माबैन हो, मिंबर पर हो, पोडियम के पीछे हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, ये प्रेजेंटेशन इस्लाम का प्रेजेंटेशन नहीं है। इत्तेफाक से ये इस्लामियों के हाथ में नहीं है, गैरों के हाथ में, यूरोपियंस के हाथ में चले गया, ये अमेरिकन्स के हाथ में चले गया तरीक़ा। सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स जो इमाम ने सिखाया था। इमाम अली के तारीख़ में कभी भी बड़ी आवाज़ में बात नहीं हुई। सब लेवल एक, आवाज़ का लेवल इमाम का एक होता था, जिसे लोग इसे केफ किया करते थे, बहुत पसंद किया करते थे। इमाम ने फरमाया ये कुत्तों की तरह मत चीखो। पुरखोर लोगों के साथ इमाम काम नहीं कर सकते। पुरखोर यानी जब देखो खाता रहता है, जब देखो पीता रहता है, क्योंकि पुरखोरी मोमिन की सिफत नहीं है। आप पेट भर कर खाना खाएं, उसके टाइम पर खाएं, है ना। फ़ारसी में मुहावरा है, कम बखोर हमेशा बखोर, कम खाओ हमेशा खाओ, ज़्यादा खाकर चर बढ़ गया और ना जाने क्या क्या। इमाम वो फरमाते हैं कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए कि ये खाने में रहेगा, लोगों के खानों की फ़िक्र नहीं करेगा।
نادان مطلب جس کی فہم کم ہے، نادان لوگ کے ساتھ کام نہیں کرتے. اور چندے بتا کر پھر میں کل کے اس پہ آتا ہوں. زورگو یعنی ہٹ دھرم، زبردستی کی حکومت کرنے والے، چل یہ کام کر، نوکر سے کہتے ہیں یہ کام کر، وہ کام کر، فلاں کام کر. ہم فرماتے ہیں یہ لوگ بھی سسٹم میں نہیں رہ سکتے. سست لوگ جو قانون الہی کو اجرا کرنے میں دیر کرتے ہیں، مثلا آج اجرا کرنے کا قانون کہتے ہیں کہ نیکسٹ ویک اجرا کریں گے. ایک اچھی اپرچونٹی آئی، ہمیں چاہیے کہ کر دیں فوراً، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، رہنے دو، بعد میں ایک اچھا دن آ رہا ہے، نیک اور بد دیکھا جاتا ہے، نیک دن جو ہوگا اس میں کریں گے. نیک و بد یہ کون سی دشمنی ہے دنوں سے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عید کے بارے میں، اچھے دنوں کے بارے میں، عید کے بارے میں، کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید. تم ایک خاص عید کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، امام فرماتے ہیں میں ہر دن کی عید کے بارے میں کہتا ہوں. جس دن تمہارے ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. خوش رہو کہ اللہ اس بار ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آنکھوں کو کنٹرول کیا، زبان کو کنٹرول کیا، کان کو کنٹرول کیا، اپنے حرکات کو کنٹرول کیا، اللہ دیکھ رہا تھا. امام بتا رہے ہیں مقام پرست لوگ اور متکبر لوگ. مقام پرست لوگ یعنی جا کر عرضی دینا کہ مجھے فلاں پورٹ فولیو چاہیے، مجھے وہ مقام چاہیے، یہ سب علی کی حکومت میں نہیں. علی بڑے بڑے لوگوں کو معزول کر کر ان لوگوں کو گورنر بنا رہے تھے جو دوسروں کے باغ میں بیل مار رہے تھے زمین پر اور ہل جوت رہے تھے کیونکہ علی کے کوالٹیز میں سے یہ حکومت. اب آئیں اپنے کل والے اس سبجیکٹ کے بارے میں جو ہمیں واقعاً اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، وہ پروگرامنگز جو خداوند متعال بیان کر رہا ہے. ایک تو امنیت، سیکیورٹی جو میں بتا چکا ہوں، میں بریف ہی بتا سکتا ہوں، تفصیل نہیں بتا سکتا. ورزق اہلہ من الثمرات، یہ اقتصاد کے بارے میں ہی ہے. وہ ملک، وہ گھر، وہ خاندان، وہ آرگنائزیشن، وہ جامع، وہ معاشرہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا یہ صفات جب تک اس کے اندر نہ ہو. یعنی ایک انڈیویجول کی بھی سیکیورٹی چاہیے. ہمارے پاس پیسہ ہو سیکیورٹی نہ ہو فائدہ نہیں، سیکیورٹی ہو پیسہ نہ ہو یہ بھی غم کی بات ہے. اور ہر چیز ہو لیکن تعلیمی نظام نہ ہو. ہر طریقے سے ان چیزوں کی طرف قرآن نے اس لیے بتایا تاکہ تم انسان بنو اور انسان کامل کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہو جائے. کیونکہ آنے والا سسٹم امام زمانہ کا ایک وسیع سسٹم ہے. بالخصوص جوانوں کو یہ بات جاننا چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ امام جب تشریف لائیں گے اب کا نظام ختم ہو جائے گا، یعنی آئی ٹی فیل ہو جائیں گی، نہ جانے اور کیا کیا ہو جائیں گا، سب ختم ہو جائیں گا، جوان کے کوالیفیکیشن ویسٹ ہو جائیں گے. شاید امام کی حکومت پرانے دور کی طرح حکومت ہوگی اس طریقے سے، یعنی شاید تلواروں کی جنگ ہوگی، شاید کچھ بھی ہوگا. لیکن یاد رکھیں امام کے ظہور کے بعد اتفاقاً آپ کے ایجوکیشن کی ہی ضرورت کام آئے گی، کیونکہ امام کا دور کوئی پرانا دقیانوسی دور نہیں ہے، یہ بھی فاسٹ موونگ دور ہوگا. امام کا دور اور فاسٹ موونگ دور ہوگا، یعنی جتنے علوم الہی ہوں گے اس دور میں ظاہر ہو جائیں گے کہ ہر کوئی اپنے کوالیفیکیشن کے مطابق اس دستگاہ، اس سسٹم کے اندر سیٹ ہو جائے گا. اس لحاظ سے ہمیں آمادہ کرنا ہے. ثمرات ایک تو مادی لحاظ سے کھانا پینا، پیسہ دولت، یہ معنوی لحاظ سے محبت، دلوں کے اندر محبت، ایک دوسرے سے محبت، انسانیت، کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا، ایک دوسرے کے پاس جانا، ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا. جو امام اس شخص کو، یعنی چھٹویں امام اس شخص کو جو شیعہ کی کوالٹیز ہیں، اس میں سب سے پہلا کام امام نے فرمایا بتاؤ میرے شیعہ میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں، کتنے لوگ انسانیت بتاتے ہیں. میں نے کہا تھا ہمارا دین ایک کنجس دین نہیں ہے، ہمارا دین گلوبل مذہب ہے.
جس کے اندر دعا اگر کی بھی جائے تو سب کے لیے دعا ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر. پروردگار دنیا کے سارے فقیروں کو غنی کر دے، سارے بیماروں کو شفا دے، سارے مجبوروں کی ہدایت فرما، سارے ظالمین کو ختم کر دے، مظلوموں کی حمایت کر. دنیا میں آج آپ دیکھیں محبت کی کمی ہے. میں یہاں پر رک کر بعض وہابیت اور شیعت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سبجیکٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ. آج مڈل ایسٹ آگ میں جل رہا ہے. سیریا ہو، عراق کے بعض علاقے ہو، سعودی عرب کی حرکتیں، حجاز کی سرزمین کو مس یوز کرنا، علماؤں کو قتل کرنا، یمن آگ میں جلنا، بچوں کا قتل ہونا، اور دیگر جگہ پر انقلابات آنا، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں سیاستیں وہی ہوتی ہیں جو پہلے تھیں، کوئی بدلتی نہیں ہے سیاستیں. یعنی چہرے صرف بدلتے ہیں. سیاست کے چہرے صرف ظاہر سیاست بدلتی ہے، باطن وہی ہوتی ہے. یعنی امیر المومنین کے دور میں اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ جو سیاستیں اس دور میں تھی معاویہ کے دربار سے، اتفاق سے وہی آج بھی ہیں. ایک دو نو میں آج بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے. ایک تو میں نے پرسوں آپ کو ابلاغ کیا تھا کہ خوارج اور IS کی سملیرٹیز، جس میں نے کہا تھا کہ IS اور خوارج دونوں ایک اتفاق سے اسی وقت یہ لوگ سامنے آئے جس وقت اسلام کو جیت ہو رہی تھی. دونوں. آج دوسرے سملیرٹیز، خوارج جو سامنے آئی، یعنی جو خوارج کا وجود آیا جو ایک دن کے اندر، جیسا IS ایک دن میں وجود میں آئی. اس دور میں معاویہ جب شکست پا چکا تھا، خوارج کا جو سہارا لینے کے بعد جو جنگ تھی علی ویسز معاویہ پیچھے ہٹ گیا، خوارج کو سامنے کر دیا، تاکہ جتنا اسلحہ علی کے پاس ہے، جتنا ویپن علی کے پاس ہے، سارا ویپن ختم ہو جائے. یعنی لوگ ضعیف ہو جائیں، ویک ہو جائیں. اتنا خوارج سے لڑیں کہ یہ لوگ ویک ہو جائیں، ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، اس کے بعد ہم ان پر اٹیک کریں گے. یہ خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب آئیں اس دور میں دیکھیں. اس دور میں بھی اتفاقاً اگر آپ غور کریں گے، ایک چند سال سے اسلام جو کامیابیوں کے چوٹیوں کو چھو رہا ہے، اس کامیابی کا مقابلہ کرنے کے لیے ابر قدرت یعنی سپر پاورز میں اتنا کیپیبلٹی نہیں تھی. ہر چیز اسلحے کے بل پر نہیں ہوتا. آج اسلحہ، آج اسرائیل کے اندر 200 نیوکلیئر ویپنز، ٹرکی کے اندر امریکن بیس میں 150 نیوکلیئر ویپنز، اور اس کے علاوہ بہت سارا اسلحہ جورڈان کو دیا گیا. سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو اسلحوں کا جو معاملہ تھا 38 بلین ڈالرز کا، ہر طرف خود پڑوس ملک، ہمارے ملک یعنی ایک نیوکلیئر کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے لیس ہیں. ایک ایسی جنگ روانی سائیکولوجیکل وار کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محاذ پر اگر میں جیت گیا، دشمن کوشش کرے گا کہ دوسرا محاذ وہ لے لیں. کبھی ایک محاذ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، کبھی ایک محاذ دشمن کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. صفین کی جنگ وہی تھی. ایک جگہ اگر مثلاً پانی، نہر معاویہ کے ہاتھ میں اٹک گئی، دوسری طرف وہ کوشش کر اس نہر کو چھڑاتے تھے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. کوئی دوسرا لینڈ معاویہ وہاں پر ہاتھ مارتا تھا، اس کو جا کر چھڑائے، وہ لینڈ نکل جاتی تھی. یعنی اسے کہتے ہیں جنگ. آج بالکل اتفاقاً آج کی اسٹریٹجی جنگ صفین کی اسٹریٹجی ہے. یعنی اس وقت دو قدرتوں کے درمیان، ایک حق اور ایک باطل کے درمیان جو جنگیں ہیں، اس میں جتنا ہو سکے اپنی حکومت کو پھیلایا جائے. ایک طرف سب سے بڑا سیٹ بیک امریکہ کے لیے یہ تھا کہ انقلاب اسلامی کی بیداری، انقلاب اسلام بیدار ہو رہا ہے. کہاں پر ہو رہا تھا؟ مصر، فلسطین، لبنان، سیریا،
یمن، بحرین، یہ کی نکات تھے یہ جو انقلاب بیدار ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے. یہاں سے پالیسیز بدلنا شروع ہوئے کہ اب ڈومینیشن اگر دیکھا جائے اس وقت دنیا کے اندر دو جنگیں ہیں، ایک امریکہ، ایک ایران. دوسرے معنی میں بنی امیہ اور علوی، یہ دو کی جنگیں چل رہی ہیں. صفین کے مقامات کو حاصل کرنا ہے. ایران نے سب سے پہلے وہاں کے انقلاب، عراق کے انقلاب لائے ہوئے امریکہ کو اتنی طریقے سے، یعنی اس سیاست سے اندر نفوذ کیا کہ عراق ظاہراً امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا. وہاں پر علوی ڈومینیشن آ گیا، ایرانی ڈومینیشن. یہ سیاست صفین کی سیاست ہے، یہ یعنی امیر المومنین کی پاک سیاست اور معاویہ کی گندی سیاست. دوسری طرف اس نے چاہا کہ سیریا کو حاصل کریں. عراق تو نکل گیا، سیریا حاصل ہو جائے تاکہ لاک کریں یہاں پر. لیکن دوسری طرف سیریا وہاں پر آیا، لیکن ہمارے ہاتھ سے مصر نکل گیا. مصر میں بھی بیداری اسلامی ہوئی تھی، لیکن مصر ہاتھ سے نکل گیا. مصر اب ہاتھ میں نہیں. یمن کی طرف دیکھا، یمن ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اس طریقے سے زمینیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، کبھی اس طرف گرتی ہیں، کبھی اس طرف گرتی ہیں. کہ یہ اسٹریٹجی ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جہاں پر ہمیں ہوشیار رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم غافل ہو جائیں یہاں پر. تو اس صورت میں آج امریکہ نے وہی کام کیا جو معاویہ نے کیا تھا، یعنی خوارج کو سامنے کر دینا اور خود پیچھے رہ کر انتظار کرنا کہ اسلحہ ختم ہو جائے. آج کیا ہوا؟ سعودی کو لایا ایران کے مقابل، حالات بگڑے. مینا کا انسیڈنٹ ہوا. مینا کا انسیڈنٹ نہیں ہے، مینا پری پلانڈ ایک سازش ہے. یہ ہر چیز کو ایکٹ آف گاڈ مت سمجھیں آپ. بیت الحرام کا واقعہ ایکٹ آف گاڈ نہیں ہے، خدائی حادثہ نہیں ہے. یہ کہ ہوا چل رہی تھی، کرین گر گیا، لوگ مر گئے، اور کرین کو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی گرنا تھا. مینا میں اسٹیمپ پیڈنگ ہونا تھا. جی کتنے لوگ مرے؟ خود وہاں کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 7,000 سے زیادہ لوگ مرے. آج رہبر کا سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ کیوں سارے ممالک خاموش ہو گئے. مفتیوں نے تمام فتووں کے ذریعے سے دماغوں کو چینج کر دیا. کہا کہ بیت اللہ کی زمین پر مرنے والے لوگ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے، شہید کا درجہ دے دیا، نہ جانے کیا کیا دے دیا. حقیقت چھپ گئی. دشمن کا ایک ایجنڈا ہے فری مینسنری کا، وہ ہے ہیومن سیکریفائزنگ. ہیومن سیکریفائزنگ جیسا ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، بکروں کی، اونٹوں کی، گائے کی، نہ جانے اور مختلف جگہوں پر مختلف قربانیاں. دشمن کے پاس ہیومن سیکریفائزنگ ہے. بوہیمین گروو جو امریکہ کے اندر، جہاں پر ساری دنیا کے بڑے بڑے فری مینسنری لیڈرز وہاں پر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، جہاں پر شیطان پرستی کی جاتی ہے. 2 سال کے بچے سے لے کر 8 سال کے بچے تک زندہ اس آگ میں ڈالا جاتا ہے. بوہیمین گروو ایک زمانے تک یوٹیوب میں ایک کلپ تھی، لیکن اس کے بعد نکال دیا گیا اس کو. انسانی قربانی. فلسطین کے اندر ہونے والی جو مارے جاتے ہیں، جو لوگ یمن کے اندر مارے جاتے ہیں، یہ سب انسانی قربانیوں میں آتا ہے. کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جگہ پر آئیڈینٹیفائی کر کر کسی دشمن کو ماریں؟ ایک بن لادن کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سارے افغانستان کا انفراسٹرکچر برباد کر دیا. اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹلائٹ اتنی تیز ہے کہ ہم زمین پر ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں. کہ اتنی تیز ہے. اگر تیز ہے تو اس کا مطلب تمہارا ہدف انسان کشی ہے، انسانوں کو مارنا ہے. کیوں انسانوں کو مارنا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بدزن کر دیں. امریکہ اس وقت سوسائٹی والا ہے، دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹری، ویٹو پاور. یعنی اگر جتنا ظلم کرے گا، مملکت کے لحاظ سے ظلم نہیں کر سکتا. اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، سرحدی جنگیں ہوتی تھی. سرحدی جنگیں مثلا اگر کسی ملک کو کسی ملک سے جھگڑا کرنا ہے، کانکر کرنا ہے، تو زمین کی خاطر ہوتی تھی. آج وہ زمانہ نہیں ہے. آج جنگ کرنے کے لیے، کانکر کرنے کے لیے
حکومت کو بدلنے کے لیے مدعا چاہیے. مدعا کون سا فٹ آئے گا؟ مدعا ٹیررسٹ. یہ ٹیررسٹ کا لفظ افغانستان میں بھی فٹ کر سکتے، وہاں سے نکال کر عراق میں لا سکتے، عراق سے نکال کر سیریا میں رکھ سکتے، سیریا سے نکال کر یمن میں رکھ سکتے. اس لفظ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچایا جا سکتا ہے. ہوشیار رہیں آپ لوگ. یہ مت سمجھیں کہ دنیا وہاں پر اچھی ہے، ہم آرام سے، وہ بادل کبھی بھی کسی بھی طرف آ سکتے ہیں. کیونکہ ہندوستان میں بھی IS کے آثار آ چکے ہیں. ہندوستانی حکومت کافی اس چیز کے اوپر میجرز لے رہی ہے. سخت ہے لیکن لینا پڑتا ہے. کون کس بھیس میں ان سے جا کر مل رہا ہے، نہ جانے عراق کے اندر کتنے IS کی طرف گئے ہندوستان سے نکل کر. پریشان ہے، انڈین گورنمنٹ پریشان ہے. چنئی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں 3 ملک شریک ہوئے ایک یونیورسٹی کے اندر، سیریا، ایران اور رشیا. سیریا، ایران اور رشیا، رشین امبیسڈر، سیرین امبیسڈر، رشین کونسلیٹ اور ایرانین کونسلیٹ آئے تھے. مدعا اسی کے اوپر تھا. یعنی اب دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح ٹیررزم سے جنگ کرنے والے یہی 3 ملک ہیں. یعنی ایک آدمی کے تلاش میں سارا انفراسٹرکچر برباد کرتے ہیں لوگ. امیر المومنین کی حکومت انفراسٹرکچر برباد نہیں کرتی ہے. کہیں پر بھی بتا دیں امام نے آپریشن کیا ہو، امام نے کئی آپریشن کی. کہیں پر ولادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، یہ جو ہے امام کے بارے میں کتنی تیزی سے یعنی گھوڑے کی تعریف، جتنے چنگاریاں نکل رہی تھی اور صبح سویرے یہ آپریشن ہو رہا تھا کہ سب گئے ایک ساتھ دشمن کے اوپر آئے، دشمن غافل رہ گیا. یہ امام کا ہی، امام کا آپریشن کہ کس طریقے سے امام آپریٹ کرتے تھے، نکالتے تھے گلینڈ کو، کینسر گلینڈ کو. یہ واقعہ میں کئی جگہ پر پڑھا ہوں، آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ عبد الملک ریگی کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا ہے. عبد الملک ریگی وہ وہابیت کا ایک جند اللہ کا وہ مین آدمی تھا، رئیس تھا یا جو بھی تھا، رنگ لیڈر تھا. ہاں، جند اللہ کا، جو شیعوں کو مارنا، گھس کے شیعہ سنی کے درمیان فساد کرانا. جس طریقے سے امریکہ کو بن لیڈن کی ضرورت تھی، ایران کو اس کی ضرورت تھی. موسٹ وانٹڈ تھا، زندہ یا مردہ. دیکھیں کتنا آج شیعہ انٹیلیجنٹ ہے اور کتنا سسٹمیٹک ہے کہ کس طریقے سے اپنے دشمن کو شکار کیا. ایسے شکار کیا کہ بیت المال سے ایک گولی بھی ضائع نہیں ہوئی. واچ کیا اسے. افغانستان سے نکلا، پاکستان آیا، پھر پاکستان سے وہ پھر افغانستان کابل گیا کسی کام کے بعد. کابل سے فلائٹ نکلی، دبئی میں لینڈ ہوئی. ایرانی واچ کر رہے تھے. دبئی سے اڑا کرگستان کی طرف جہاں پہ امریکن ڈیفنس منسٹر سے ملاقات تھی اس کی، اور وہ فلائٹ ایران پر سے جا رہی تھی. نیچے سے کنٹرول روم سے کہا کہ یہ فلائٹ کو لینڈ کیا جائے. فلائٹ نے کہا ہم لینڈ نہیں کریں گے. انہوں نے جیٹس بھیجے ایرانیوں نے. اس فلائٹ کو گھیر کر نیچے لایا گیا اور اسے اندر جا کر پکڑے. یہ دنگ رہ گیا. یعنی ایک وہ حکومت جو پیدا ہو کر ابھی صرف 35 سال ہوئے تھے، اس نے اتنے سسٹمیٹک طریقے سے ایک ٹیرورسٹ کو پکڑا، ایک گولی نہیں چلی، کوئی آدمی نہیں مارا. یہ نظام علوی ہے. یعنی تم آپریشن کرو لیکن دوسروں کو ڈسٹربنس نہ. امام علی جب جنگ کی طرف جاتے تھے تو امام سب سے پہلے تقریر کرتے تھے. فرماتے تھے کہ تم جنگ کی طرف جا رہے ہو، پبلک پراپرٹیز کو ہاتھ نہ لگانا، شہروں کی طرف دھیرے چلنا، کہیں تمہاری آوازوں سے شہر والوں کے دل نہ دھڑکیں، عورتیں بچے کہیں خوف نہ کھا جائیں، درختوں کو مت کاٹنا. امام کے ایجنڈاز دیکھیں، درختوں کی حفاظت، حتیٰ جانوروں کی حفاظت امام کرتے تھے. جانوروں کی حفاظت، محبت بھری حفاظت. رسول اکرم کی ہر چیز نام سے تھی، حتیٰ پیراہن نام تھا پیغمبر کا. اتنی محبت کرتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ اگر جیت جاؤ
تو جس شہر میں جاؤ اس شہر والوں کے ساتھ بدسلوکیاں نہیں کرنا. جو اتفاق سے آج جو قانون ہے جنگ کے جیتنے کا، وہ قانون بالکل اپوزٹ علی. آج کیا ہوتا ہے؟ تجاوز ہوتا ہے، آبروریزیاں ہوتی ہیں، قاتل ہوتا ہے اندر جانے کے بعد. بتا دیں امام علی کی حکومت میں 3 جنگیں ہوئی، تینوں جنگوں کا کیا حال. جنگ جمل میں خود ام المومنین کی حفاظت کرتے ہوئے سپاہیوں کو بھیجا تھا، اور سپاہی لیڈیز تھی، ایسا نہیں کہ مردوں کے ساتھ بھیجا، لیڈیز تھی. جنگ صفین کے اصول، یہ اصول کے پابند تھے امام. سمجھیں آپ لوگ. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ثمرات کے بعد جو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلَنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ایک سیکیورٹی، 2 اقتصاد، تیسرا با ایمان لوگ. حکومت میں با ایمان لوگ ہونا چاہیے، با ایمان، خود با ایمان اور اولاد بھی با ایمان. تربیت، کتنا عظیم برنامہ تھا یہ رسول کا، یہ قرآن کا، جس کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. برناموں کے ساتھ پہلے تعلیمی نظام، پہلے جوانوں کی بہت اسلام نے پشتبانی کی ہے. جوانوں کو چھوڑا نہیں ہے اسلام. بزرگوں کا احترام کرتا ہے. خود معنوی دعاؤں کے اندر ہے، روایت میں ہے، وہ ضعیف وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، صبح میں اٹھے اذان سے پہلے ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ کر پروردگار کے سامنے اپنا چہرہ بتائیں، یا رب کہیں. پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس کے سفید بالوں پر، اسے معاف کر دے. خدا مہربان. جوان کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جوان، یہ امام سے روایت ہے، وہ جوان جس کے چہرے پر بال نہ نکلے ہوں یا تازے بال نکلے ہوں، وہ صبح میں اٹھے، وضو کرے اور مصلی کے اوپر آ کر ٹھہر جائے. خدا کہتا ہے اس بوڑھے سے زیادہ مجھے اس پر شرم آتی ہے. اے فرشتوں اس کے گناہوں کو معاف کر دو. جوان کی ایک ویلیو ہے. تربیت کے مراحل اسلام نے بیان کیا ہے. 4 مرحلے اسلام کے اندر ہیں، جس میں اس مرحلوں میں اگر لڑکا کامیاب ہو گیا، یعنی تربیت صحیح ہو گئی، زندگی بھر آپ راحت رہیں. آپ کا فرزند یورپ میں رہے، آپ یہاں رہے، امریکہ میں رہے فرزند، آپ مطمئن رہیں کہ میرا بچہ گناہ نہیں کر سکتا. لیکن 4 برنامے آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلے شادیوں کی اصلاح. یہ برناموں سے پہلے، پروگرامنگ سے پہلے کی بات ہے. شادیوں کی اصلاح. شادیوں کی اصلاح میں اگر آپ جائیں گے، بہت سارے بریکٹس کھلیں گے یہاں پر. شادیوں میں خرچ، شادیوں میں معنویت، شادیوں میں سمپلسٹی، یہ بہت سارے الگ الگ سبجیکٹس ہیں. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، معمولاً ہمارے پاس شادیاں شام میں ہوتی ہیں. شام میں مطلب مغرب سے پہلے نکاح ہوتا ہے، مغرب کے بعد ریسیپشن، یا مغرب کے فوراً بعد نکاح ہوتا ہے. یعنی وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جو مغرب سے بہت دیر پہلے دلہن اپنے آپ کو سجا لیتی ہے، میک اپ کر لیتی ہے، جس کے اوپر وضو نہیں کر سکتی بیچاری، اور بیچارہ دولہا بھی اسی طریقے سے. شادی کی پہلی بنیاد حرام کاری پر کہ نماز قضا. شادی کی پہلی بنیاد، جس نطفے اور جس رحم کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ امام کا ایک سرباز پیدا ہو، ہم نے اس کی ابتدائی غلط قرار دی. جوانوں کو یہ اصلاح کرنا چاہیے کہ نماز کسی بھی حال سے معافی نہیں ہے. اگر جاگتے ہوئے چھوڑیں گے یہ تو اور بدتر ہے. یہ انسان سوتا ہوا چھوڑ دیا قضا، لیکن جو جاگتے ہوئے چھوڑے. آج کے معاشرے میں کیا ہے حال ہمارا؟ ایک عورت
ایک لڑکی جو شادی کے لیے جاتی ہے نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ ریسیپشن اتنا طولانی ہوتا ہے کہ وقت نماز نکل جاتا ہے۔ ابتدائی حالات میں جس وقت ہم صحیح طریقے سے اپنا بیس درست نہیں کریں گے پھر آگے کی منزل بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہے تربیت کا نظام، میں ایک دو نظام میں نے وعدہ کیا تھا جوانوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، ایک دو نظام میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور آج کے لیے میں زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا نظام یہ ہے، اسلام کہتا ہے تربیت کے 4 مرحلے۔ پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر بچے کا 7 ایئرز تک کا مرحلہ ہے، 7 سال، یہ پہلا۔ دوسرا 7 ایئرز سے لے کر 14 ایئرز تک۔ تیسرا مرحلہ 14 سے لے کر 21 ایئرز تک، 7 ایئرز۔ اس سے پہلا مرحلہ شکم کے اندر کا، یعنی جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے بھی ایک نظام، جیسا باوضو رہنا، یہ سب بہت ساری اخلاقی باتیں، لیکن ہم یہاں پر کنسنٹریٹ کریں گے۔ پہلا جو 7 سال ہے یہ بادشاہی کا دور ہے بچے کا۔ تربیت فیوچر پہ اثر کرتی ہے۔ اگر ہم تربیت نہیں کریں گے، بچے کو لاوارث چھوڑ دیں گے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے کر لے، پھر اس کے بعد آئندہ چل کر مشکلات ایجاد ہوتے ہیں۔ پہلا تربیت کا جو مرحلہ 1 سے 7 سال کا ہے، یہ تربیت، یہ بچہ بادشاہ ہے اور آپ غلام ہیں، ہم غلام ہیں اس بچے کے۔ یعنی جو بھی بچہ کرے گا ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ بچہ اگر پیشاب کرے گا تو ہم کلین کریں گے، پیخانہ کرے گا تو ہم، یہ نیچرل ہے۔ یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا، کچھ مانگ رہا ہے تو ہمارا کام ہے دینا، کھلونا مانگ رہا ہے کھلونا دینا، وہ چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا، دوسری طرف کانسنٹریٹ کرنا۔ اسلام کہہ رہا ہے اس دور میں اس بچے کے ذہن کو مشوش نہ ہونے دو، جو چاہ رہا ہے اسے عطا کرو، یعنی وہ بادشاہ ہے تمہارا، مارو نہیں، بچے کو جھڑکو نہیں، کیونکہ 4 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے بہت ساری ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جسے ماں باپ کو کبھی چڑ پیدا ہو جاتی ہے بچے سے، اس کی حرکتوں سے، بچے سے نہیں، کبھی ڈھکیل دیتے ہیں، کبھی روک دیتے ہیں، کبھی آفس کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے تو بچے کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ فیوچر میں چل کر ہمارے لیے نقصان ہے، یہ اسلام کی پلاننگ ہے۔ امام علی فرماتے ہیں تمہارے اوپر بچے کے 3 حقوق ہیں اور بچے پر تمہارے لیے 3 حقوق ہیں، متقابل حقوق ہے، متقابل، ایکول رائٹس۔ تمہارے اوپر جو بچے کے حقوق ہیں، اس کا نام اچھا رکھو، اچھا نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، اہل البیت سے منسوب کرو، اچھا نام نکالو۔ دوسرا اس کی تربیت۔ تیسرا، یعنی بعض روایت میں ہے کہ تم اس کے لیے ایک اچھی شادی کا سامان فراہم کرو، یعنی یہ نہیں کہ اس کے لاوارث چھوڑ دیں۔ آج کل بچے جو ہاتھ سے نکلتے ہیں کس لیے نکلتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نظام اسلامی کو اپلائی نہیں کیے۔ امام فرماتے ہیں من ضیع الاقارب اوتی لہ الابد، جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے پرایا تھام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، پھر آخر میں جب اس وقت بگڑ جائے گا اس وقت خدا نخواستہ آئے گا، دیر ہو چکی ہوگی۔ اول سے اس کی بینج اچھی ہو، سیڈ اچھی طریقے سے بویا جائے، اس کی دیکھ بھال کیا جائے، بچہ ہے اسے ڈس اپوائنٹ نہ کریں۔ یہ 7 سال تک، 7 سال کے بعد وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، تم اس کے ارباب ہو جاؤ گے۔ 7 سال کے بعد کہ اب وہ تمہاری بات سنیں، بیٹا اٹھو، اس کے لیے یونیفارم قرار دو، نماز کے لیے ایک یونیفارم، اسکول کے لیے ایک یونیفارم، حسینیہ میں جانے کے لیے ایک یونیفارم۔ ایسا نہ ہو کہ اسکول کو جائے تو اسکول کے ڈر سے اچھا یونیفارم، لیکن مجلس حسین میں اور نماز میں آئے تو اس کا یونیفارم بگڑا ہوا ہو۔ اس کے لیے ہر چیز سجیسٹ کرو، ہاتھ پکڑو، لے کر جاؤ مسجد کی طرف، عادت ڈالو، اتنی عادت ڈالو کہ جب اسے عادت ہو جائے چند دن کے بعد وہ خود اذان کے وقت مسجد کی طرف چلا جائے۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ بچوں کو دور کیا جائے اسلامک ایکٹیویٹیز سے، چھوٹے بچوں کو ان کی ایکٹیویٹیز انہیں دیا جائے، ان کے ساتھ محبت۔ یہ پیغمبر کو کیا ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، وَأْمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے بچوں کو بھی
تم بھی نماز پڑھو اور بچوں کو بھی عادت ڈالو نماز کی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اگر تمہیں ان بچوں کو کربلا والے بچوں کی طرح اگر کرنا ہے. بس یہاں پر ختم کر رہا ہوں میں, ربط مصائب دوں گا یہیں سے, لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں کیونکہ مجھے دیا گیا اعلان کرنے کے لیے. اس کے بعد میں مصائب کی طرف آتا ہوں, بقیہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ مجلس اعضا منگلوار, منگل نگر, سبیل, ٹائم 10:30 بجے, فالوڈ بائی نیاز. یہ آج ہے میرے خیال سے. اور 2 کل بعد نماز مغربین زیب پیلس سے ایک جلوس برآمد ہوگا ہو کے ایہائی لوفی چائے کافی تک جائے گا. اسے آپ لوگ اچھا ٹھیک ہے, اسے آپ لوگ فالو کریں. مجھے چونکہ بتایا گیا تھا اس میں بتا دیں. اچھا انشاءاللہ وہ بھی مل جائے. تو عزیزوں یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, آج کا سبجیکٹ شاید خوش تھا, یعنی ڈرائی سبجیکٹ تھا, لیکن ہمارے لیے ضروریات زندگی ہے. کیونکہ مکتب حسین وہ مکتب ہے جہاں سے ہر سبجیکٹ ڈسکس ہونا چاہیے. ہر سبجیکٹ. کسی ممبر پہ آپ کو یعنی کوئی اور فرہنگی سبجیکٹس ہوتے ہیں, کسی ممبر پر پولیٹیکل سبجیکٹ. اس لیے مکتب حسین اوپن یونیورسٹی قرار دی گئی ہے تاکہ لوگ جائیں اور وہاں سے اپنی اپنی چیز حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. امام حسین اور اس عزاداری میں اس وقت زیادہ ثواب ہے جب, ثواب تو بیٹھنے کا بھی ہے, لیکن اس وقت زیادہ ہے جب ہم یہاں سے کچھ لے لیں, اپنی زندگی بنا لیں. درسگاہ امامت ڈگری ختم ہو سکتی ہے لیکن سٹڈی ختم نہیں ہوتی. ہر چیز کی ڈگری ختم ہوتی ہے. ایک 3 سال کے بعد کالج میں ڈگری ختم ہو گئی, ڈگری مل گئی, چلے گیا, لیکن سٹڈی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر روز تعلیمی نظام اپ گریڈ ہوتے رہتا ہے. ہر روز انسان اپڈیٹ حاصل کرتا ہے. ہر روز انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. یعنی مومن وہ ہے جس کے 2 دن برابر نہ ہو. یعنی آج کا دن جیسا گزرا کل کا دن بھی ویسے ہی نہ ہو, بلکہ کچھ ترقی یافتہ ہو. ترقی یافتہ ہو, درد ہو, ایمان ہو, تقوی ہو, دین و دنیا کا بیلنسنگ پاور برابر ہو. کربلا بھی وہی نام تھا. کربلا کاملاً ایک دین کا نام نہیں ہے. کربلا ساری دنیا وہاں پہ سمیٹی ہوئی تھی, محبت تھی, ثمرات تھے وہاں پر. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کربلا کا میدان ہے. ایک ثمرات یعنی محبت. شہداء جا رہے تھے, اپنے اپنے خونی رشتہ دار جا کے شہید ہو رہے تھے. اس مقام پر دو شہید اور تھے جن کا نام عابس اور شوذب. عابس اور شوذب یہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے, دونوں دوست تھے. ان کے پاس دوسرے بھائی بہن وغیرہ نہیں تھے. جو بھی تھا ایک دوسرے کے لیے یہی تھے, بھائی بھی تھے, ہر چیز یہی تھے. کربلا کے میدان میں کبھی کبھار رشتہ داروں کا یعنی اور کا بیٹا جانا اور دیگر رشتہ داروں کا جانا یہ لوگ دیکھتے تھے, لیکن احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی سگے نہیں تھے بھیجنے کے لیے. شوذب عابس کے پاس آئے, عابس سے کہنے لگے, عابس دیکھو اس شخص کی طرف. امام حسین کی طرف اشارہ فرمایا, امام حسین کی طرف. امام اس وقت کس عالم میں بیٹھے ہوئے تھے؟ خیمے کے باہر ایک پتھر پر تلوار کو اپنے سامنے اس طریقے سے رکھ کر امام بیٹھے ہوئے تھے اور آگے کی طرف دیکھ رہے تھے, مقتل کی طرف. یہ لوگ دوسری طرف ٹھہرے ہوئے تھے. اشارہ کیا, دیکھو اس شخص کو, کتنا اطمینان والا چہرہ ہے, نہ جانے اس کے کتنے نزدیک ترین لوگ گئے. عابس میں داغ برادر احساس کرنا چاہتا ہوں.
کیا ہو سکتا ہے کہ تم جاؤ پہلے جنگ میں شہید ہو جاؤ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کا داغ کیسے ہوتا ہے، کہ اس شخص کے اوپر بیٹے کا داغ، بھائی کا داغ، بھتیجے کا داغ، ہمارے اندر کچھ نہیں۔ ایسے ایسے صحابی تھے جو مقدم ہوتے تھے جنگ میں، حتیٰ اتنا نزدیکی درجے پر ہو چکے تھے یہ لوگ۔ ابھی ابن مظاہر فرماتے ہیں یا بی بی زینب آپ حکم دے آج ہی ہم اپنے گلے کو کاٹ لیتے ہیں۔ یہ شہداء تھے کربلا میں۔ اور دوسرے امام کی نماز کی حفاظت کرنے والے سعید اور زہیر، امام کو نماز پڑھنی تھی، کربلا کے میدان میں نماز کو اقامہ کیا، لیکن دشمن کے اندر یہ تھا کہ اگر حسین نماز پڑھیں گے تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حسین مسلمان تھے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ باغی ہیں، نعوذ باللہ، تیر چلانا چاہتے تھے۔ امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ تاریخ کے صفحے میں نہ لکھا جائے اور دنیا دیکھیں کہ حسین نماز کے لیے قیام کیا ہے۔ اسی لیے امام صادق اپنی زیارت میں فرماتے ہیں، زیارت وارثہ میں، کہ تم لوگ زیارت پڑھو، یہ جملے اپنے زبان سے ظاہر کرو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا، قائم کیا، وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کی، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ کہ معروف کی طرف حکم دیا، وَنَهِيتَ عَنِ الْمُنْكَرِ نہی عن المنکر کیا، وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ یہ کس کی زبان سے امام گواہی دلوا رہے ہیں؟ ہماری زبان سے جو ہم خود ناقص ہیں۔ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اتنا اس چیز کو بیان کرو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ حسین شہید ہونے والا یہ باغی نہیں بلکہ آل رسول اور محافظ دین تھا۔ نماز ٹھہر گئے صحابی، حسین نماز پڑھنے لگے، اللہ اللہ وہ وقت آیا کہ سجدوں میں جاتے تھے، کبھی سجدوں سے اٹھتے تھے، دوسری طرف صحابی اپنے سینے پر تیر کو لیتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن مولا پر تیر لگنے نہ دیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ایک عظیم درس تھا زمانے کے لیے کہ تم بھی اس دین کی اسی طریقے سے حفاظت کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم مر جاؤ لیکن دین پر آنچ نہ آنا پائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ نماز ختم ہوئی، شہید گرے، امام نے شہید کے چہرے کو بوسہ دینا شروع کیا، دعا دیا ہے شہید تم نے نماز کی حفاظت کی، خدا تمہیں درجات میں اضافہ کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما۔ آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ، آل ثانی، ان سب کو نابود فرما۔ خدا بندہ علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سستانی اور ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسین امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔